السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ شہزاد بھائی آپ سے کوشچن تھا کہ شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ فضائل ارشاد فرمائے تاکہ ہمارا بھی شعبان میں عبادت کرنے کا ذہن بنے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کو درود پاک والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت درود پاک، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دراصل 2 شعبان المعظم کو نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب میں ہے، اس لیے ہم اس کو درود کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ عزل کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، یعنی کہ اے اللہ عز و جل، رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نزہۃ المجالس میں کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبپاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو رمضان میں عبادت کا بیج بوئے گا تو وہ رو رو کر آنسو سے اس کو سیراب کرے گا، اور رمضان میں اس کی فصل کاٹے گا۔ تو جو رجب کے مہینے میں جو کہ گزر چکا ہے، اگر عاشقان رجب میں یقیناً اس میں روزے رکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کی عبادت کی ہوگی، تو بیج بویا انہوں نے۔ اور اب شعبان کی چھٹی شب ہے، اور اس میں عاشقان شعبان المعظم خوب رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہے ہوں گے، اور جو بیج بویا اس کی آبیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے ظاہر سی بات ہے، جب بیج بویا آبیاری کی، پھر فصل وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا آبیاری کی، وہی فصل کاٹے گا۔ اور علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید فرمایا نزہۃ المجالس میں کہ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، اور شعبان دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جسم پاک ہوگا، روح دل پاک ہوگا اور روح پاک ہوگی، تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ان روزوں کو شعبان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کو ملا دیتے تھے۔ اب اس طرح کرنے سے یہ جو نفلی معاملات ہوتے ہیں، نفلی عبادات ہوتی ہے، ان کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ کیوں بلند فرماتا ہے؟ اس کو اس دلیل سے دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے کہ جو رات کو عشاء کی نماز جو پڑھتے ہیں ہم، اگر وتر چھوڑ دے اور وہ رات کو اٹھنے پر قادر ہو تو پہلے وہ نوافل ادا کرے، نوافل ادا کرنے کے بعد وہ وتر ادا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نوافل کا رتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بلند فرما دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مہینے میں کہا گیا ہے کہ رجب اور رمضان کے دونوں کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ 14 شعبان کو ہمارا اعمال نامہ بند ہوتا ہے اور نیا اعمال نامہ ہمارا کھلتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی یہی تھی کہ میرا اعمال نامہ جب بند ہو تو روزے کی حالت میں ہو، اور جب میرا اعمال نامہ کھلے تو وہ روزے ہی کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفلی روزے خوب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ رجب کے بھی کچھ نہ کچھ روزے رکھے ہوں گے عاشقان رجب میں، اور یہ شعبان کے مہینے میں کم سے کم 14-15 کا روزہ رکھیں تاکہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے جو بند ہو تو روزے سے بند ہو، اور جب شروع ہو تو وہ بھی روزے کے ساتھ ہی شروع ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باخیر و عافیت رمضان سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔